اس وقت دور کہیں فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ ہوٹل میں کام کرنے والے 2-4 لوگوں کے علاوہ وہاں اور کوئی نہیں تھا۔ اسے گاڑی اندر لاتے دیکھ کر ایک آدمی باہر نکل آیا۔ شاید وہ گاڑی کی آواز سن کر آیا تھا۔ سالار گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا۔ وہ کچھ دیر سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی۔ اذان کی آواز کچھ زیادہ بلند ہو گئی تھی۔ امامہ نے آنکھیں کھول دی۔ کار کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکل آئی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر سالار نے گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ یہاں کتنی دیر رکنا ہے؟ وہ سالار سے پوچھ رہی تھی۔ 10-15 منٹ، میں انجن بھی ایک دفعہ چیک کروانا چاہتا ہوں۔ میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں، مجھے وضو کرنا ہے، اس نے سالار سے کہا۔ اس سے پہلے کہ سالار کچھ کہتا، اس آدمی نے بلند آواز میں اسے پکارتے ہوئے کہا، باجی وضو کرنا ہے تو اس ڈرم سے پانی لے لیں۔ اور وہ نماز کہاں پڑھے گی؟ سالار نے اس آدمی سے پوچھا۔ یہ سامنے والے کمرے میں جائے نماز دے دیتا ہوں۔ وہ اب پیپ اتار رہا تھا۔ پہلے جائے نماز دے دوں، پھر انجن آ کر چیک کرتا ہوں، اس آدمی نے اس کمرے کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ سالار نے دور سے امامہ کو اس ڈرم کے پاس کچھ تذبذب کی حالت میں کھڑے دیکھا۔ وہ لاشعوری طور پر آگے چلا آیا۔ وہ تارکول کا ایک بہت بڑا خالی ڈرم تھا جسے ایک ڈھکن سے کور کیا گیا تھا۔ اس میں سے پانی کیسے لوں؟ امامہ نے قدموں کی چاپ پر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سالار نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ کچھ فاصلے پر ایک بالٹی پڑی ہوئی تھی۔ وہ اس بالٹی کو اٹھا لایا۔ میرا خیال ہے یہ اسی بالٹی کو پانی نکالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس نے امامہ سے کہا۔ ڈرم کا ڈھکن اٹھایا اور اس میں پانی بالٹی میں بھر لیا۔ میں کروا دیتا ہوں وضو۔ سالار کو اس کے چہرے پر تذبذب نظر آیا، مگر پھر کچھ کہنے کی بجائے وہ اپنے سویٹر کی آستین اوپر کرنے لگی۔ اپنی گھڑی اتار کر اس نے سالار کی طرف بڑھا دی اور پنجوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی۔ سالار نے اس کے بڑے ہوئے ہاتھوں پر کچھ پانی ڈالا۔ امامہ کو بے اختیار جیسے کرنٹ لگا۔ اس نے یکدم اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ کیا ہوا؟ سالار نے کچھ حیرانی سے کہا۔ کچھ نہیں، پانی بہت ٹھنڈا ہے، تم پانی ڈالو۔ وہ ایک بار پھر ہاتھ پھیلا رہی تھی۔ سالار نے پانی ڈالنا شروع کر دیا۔ وہ وضو کرنے لگی۔ پہلی بار سالار نے اس کے ہاتھوں کو کونیوں تک دیکھا۔ کچھ دیر کے لیے وہ اس کی کلائیوں سے نظر نہیں ہٹا سکا، پھر اس کی نظریں اس کی کلائیوں سے اس کے چہرے پر چلی گئی۔ وہ اپنی چادر کو ہٹائے بغیر بڑی احتیاط کے ساتھ سر، کانوں اور گردن کا مسح کر رہی تھی، اور سالار کی نظریں اس کے ہاتھوں کی حرکت کے ساتھ ساتھ سفر کر رہی تھی۔ اس کی گردن میں موجود سونے کی چین اور اس میں لٹکنے والے موتی کو بھی اس نے پہلی بار دریافت کیا تھا۔ سالار نے اسے جتنی بار دیکھا تھا اسی طرح کی چادر میں دیکھا۔ چادر کا رنگ مختلف ہوتا، مگر وہ ہمیشہ اسے ایک ہی انداز میں لپیٹے ہوتی۔ وہ کبھی اس کے خد و خال پر غور نہیں کر سکا۔ پاؤں پر پانی میں خود ڈال لیتی ہوں۔ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے سالار کے ہاتھ سے اس بالٹی کو پکڑ لیا جو اب تقریباً خالی ہونے والی تھی۔ سالار چند قدم پیچھے ہٹ کر محویت سے دیکھنے لگا۔ وہ وضو کر چکی تو سالار کی محویت ختم ہوئی۔ اس نے گھڑی اس کی طرف بڑھا دی۔ آگے پیچھے چلتے ہوئے وہ اس کمرے تک آئے جہاں وہ آدمی گیا تھا۔ وہ آدمی تب کمرے میں ایک طرف مصلے بچھا چکا تھا۔ امامہ خاموشی سے جائے نماز کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں چند کرسیاں اور ایک چھوٹی سی تپائی بھی پڑی ہوئی تھی۔ سالار فوری طور پر اس کمرے کا مصرف نہیں سمجھ سکا، پھر وہ اس بڑی کھڑکی نما کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔
2 कप चाय बना दो। उसने इस लड़के से कहा। उसने बड़े ताबेदारी से सारी लाया और स्टोव जलाने लगा। सलार कमरे में पड़ी एक कुर्सी पर आन बैठा। वो नमाज शुरू कर चुकी थी। दोनों टांगें सामने पड़ी मेज पर रखकर वो एक बार फिर उसे देखने लगा। उसका ख्याल था कि वो दुआ के दौरान कुछ रोए धोएगी। जिन हालात से वो गुजर रही थी ये एक लाजमी अमर था, मगर उसे खासी मायूसी हुई। वो हाथ उठाए, आंखें बंद किए, कुछ देर दुआ मांगती रही और फिर चेहरे पर हाथ फेरते हुए उठ खड़ी हुई। सलार ने एक गहरा सांस लिया, इस पर से नजरें हटा ली। लाहौर की हदूद में दाखिल होते हुए इमामा ने उससे कहा, अब तो मुझे किसी भी स्टॉप पर उतार दो, मैं चली जाऊंगी। तुम जहां जाना चाहती हो मैं तुम्हें वहां छोड़ देता हूं। इतनी धुंध में किसी ट्रांसपोर्ट का इंतजार करते तुम्हें बहुत वक्त लगेगा। सड़कें इस वक्त तकरीबन वीरान थी, हालांकि सुबह हो चुकी थी, मगर धुंध ने हर चीज को लपेट में ले रखा था। मुझे नहीं पता मुझे कहाँ जाना है, फिर मैं तुम्हें किस जगह का पता बताऊं। अभी तो शायद मैं हॉस्टल जाऊं और फिर वहां। सलार ने उसकी बात काट दी। तो फिर तुम्हें हॉस्टल में छोड़ देता हूं। कुछ फासला इसी तरह खामोशी से तय हुआ। फिर हॉस्टल से कुछ फासले पर इमामा ने उससे कहा, बस तुम यहाँ गाड़ी रोक दो, मैं यहाँ से खुद चली जाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ हॉस्टल नहीं जाना चाहती। सलार ने सड़क के किनारे गाड़ी रोक दी। पिछले कुछ हफ्तों में तुमने मेरी बहुत मदद की है, मैं इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तुम मेरी मदद ना करते तो मैं आज यहाँ ना होती। वो एक लम्हा के लिए रुकी। तुम्हारा मोबाइल अभी मेरे पास है, मगर मुझे अभी इसकी ज़रूरत है। मैं कुछ अर्सा बाद उसे वापस भिजवा दूंगी। उसकी ज़रूरत नहीं, तुम इसे रख सकती हो। मैं कुछ दिनों बाद तुमसे दोबारा रब्ता करूंगी, फिर तुम मुझे तलाक के पेपर्स भिजवा देना। वो रुकी। मैं उम्मीद करती हूँ तुम मेरे पेरेंट्स को कुछ नहीं बताओगे। ये कहने की ज़रूरत थी? सलार ने भवें उचकाते हुए कहा, मुझे कुछ बताना होता तो मैं बहुत पहले बता चुका होता। सलार ने कदरे सर्द मोरी से कहा, तो मुझे बहुत बुरा लड़का समझती थी। क्या अभी भी तुम्हारी मेरे बारे में वही राय है, या तुमने अपनी राय में कुछ तब्दीली की है? सलार ने अचानक तीखी मुस्कुराहट के साथ उससे पूछा। नहीं, तुम्हें नहीं लगता कि मैं दरअसल बहुत अच्छा लड़का हूँ? हो सकता है, इमामा ने मध्यम आवाज में कहा। सलार को उसकी बात पर जैसे शाक लगा। हो सकता है? वो बेयकीनी से मुस्कुराया। अभी भी हो सकता है? तुम बहुत नाशुक्री हो इमामा। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है जो इस जमाने में कोई लड़का नहीं करेगा। तुम फिर भी मुझे अच्छा मानने के लिए तैयार नहीं हो। मैं नाशुक्री नहीं हूँ, मुझे इतराफ है कि तुमने मुझ पर बहुत एहसान किए हैं और शायद तुम्हारी जगह कोई दूसरा कभी ना करता। सलार ने उसकी बात काट दी। तो मैं अच्छा हुआ ना? वो कुछ नहीं बोली, सिर्फ उसे देखती रही। नहीं, मुझे पता है तुम यही कहना चाहती हो। हालांकि मशरकी लड़की की खामोशी उसका इकरार होती है, मगर तुम्हारी खामोशी तुम्हारा इनकार होती है। ठीक कह रहा हूं ना? हम एक फजूल बहस कर रहे हैं, हो सकता है। सलार ने कंधे उचकाए। मगर मुझे हैरानी है कि तुम। इस बार इमामा ने उसकी बात काट दी। तुम मेरे लिए यकीनन बहुत कुछ किया है, और अगर मैं तुम्हें जानती ना होती तो यकीनन मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा इंसान समझती और कह भी देती। मगर मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरे लिए ये कहना मुश्किल है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। वो रुकी। सलार पलकें झपकाए बगैर उसे देख रहा था। जो आदमी खुदकशी की कोशिश करता हो, शराब पीता हो, जिसने अपना कमरा औरतों की बरहना तस्वीरों से भर रखा हो, वो अच्छा आदमी तो नहीं हो सकता।
امامہ نے دو ٹوک انداز میں کہا، تم کسی ایسے آدمی کے پاس جاتی جو یہ تینوں کام نہ کرتا مگر تمہاری مدد بھی نہ کرتا، تو کیا تمہارے لیے وہ اچھا آدمی ہوتا؟ سالار نے تیز آواز میں کہا، جیسے جلال انصر۔ امامہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ہاں، اس نے میری مدد نہیں کی، مجھ سے شادی نہیں کی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ برا ہو گیا۔ وہ اچھا آدمی بھی ہے، ابھی بھی میرے نزدیک اچھا آدمی ہے، اور میں نے تمہاری مدد کی، تم سے شادی کی، مگر یقیناً اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اچھا ہو گیا ہوں، میں برا آدمی ہوں۔ وہ عجیب سے انداز میں کہتے ہوئے مسکرایا، تمہارا خود اپنے بارے میں کیا خیال ہے امامہ؟ کیا تم اچھی لڑکی ہو؟ اس نے اچانک چبھتے ہوئے انداز میں پوچھا، اور پھر جواب کا انتظار کیے بغیر کہنے لگا، میرے نزدیک تم بھی اچھی لڑکی نہیں ہو، تم بھی ایک لڑکے کے لیے اپنے گھر سے بھاگی ہو، اپنے منگیتر کو دھوکہ دیا ہے تم نے، اپنی فیملی کی عزت کو خراب کیا ہے تم نے۔ سالار نے ہر لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے صاف گوئی سے کہا۔ امامہ کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آ گئی، تم ٹھیک کہتے ہو، میں واقعی اچھی لڑکی نہیں ہوں۔ ابھی مجھے یہ جملہ بہت سے لوگوں سے سننا ہے، میں تمہیں بہت لمبی چوڑی وضاحت دے سکتی ہوں، مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں، تم ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ فرض کرو میں تمہیں لاہور نہ لے کر آتا اور کہیں اور لے جاتا، پھر مگر میں تمہیں بے حفاظت یہاں لے آیا، یہ میرا تم پر کتنا بڑا احسان ہے، تمہیں اندازہ ہے اس کا؟ امامہ گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی، مجھے یقین تھا تم مجھے کہیں اور نہیں لے جاؤ گے۔ وہ اس کی بات پر ہنسا، مجھ پر یقین تھا؟ کیوں؟ میں تو ایک برا لڑکا ہوں۔ مجھے تم پر یقین نہیں تھا، اللہ پر یقین تھا۔ سالار کے ماتھے پر کچھ بل پڑ گئے۔ میں نے اللہ اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ مجھے تمہارے جیسے آدمی کے ہاتھوں رسوا کرتے، یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ فرض کرو ایسا ہو جاتا، سالار مؤثر رہا۔ میں ایسی بات کیوں فرض کروں جو نہیں ہوئی؟ وہ اپنی بات پر قائم تھی۔ یعنی تم مجھے کسی قسم کا کوئی کریڈٹ نہیں دو گی؟ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں مسکرایا۔ اچھا فرض کرو میں تمہیں جانے نہیں دیتا تو تم کیا کرو گی؟ گاڑی کا دروازہ جب تک میں نہیں کھولوں گا نہیں کھلے گا، یہ تم جانتی ہو۔ اب بتاؤ تم کیا کرو گی؟ وہ یک ٹک اسے دیکھتی رہی۔ یا میں یہ کرتا ہوں۔ سالار نے ڈیش بورڈ پر پڑا ہوا اپنا موبائل اٹھایا اور اس پر ایک نمبر ڈائل کرنے لگا، کہ تمہارے گھر فون کر دیتا ہوں۔ اس نے موبائل کی اسکرین کو اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا، اس پر امامہ کے گھر کا نمبر تھا۔ میں انہیں تمہارے بارے میں بتاتا ہوں کہ تم کہاں ہو، کس کے ساتھ ہو، پھر یہاں سے تمہیں سیدھا پولیس اسٹیشن لے جا کر ان کی تحویل میں دے دیتا ہوں، تو پھر تمہارے اعتقاد اور اعتبار کا کیا ہوا؟ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں کہہ رہا تھا۔ امامہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ سالار کو بے حد خوشی محسوس ہوئی۔ سالار نے موبائل آف کرتے ہوئے ایک بار پھر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا، کتنا بڑا احسان کر رہا ہوں میں تم پر کہ ایسا نہیں کر رہا۔ اس نے موبائل کو دوبارہ ڈیش بورڈ پر رکھتے ہوئے کہا، حالانکہ تم بے بس ہو، کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اسی طرح رات کو میں تمہیں کہیں اور لے جاتا تو تم کیا کر لیتی؟ میں تمہیں شوٹ کر دیتی۔ سالار نے حیرانی سے اسے دیکھا، پھر کہکا مار کر ہنسا۔ کیا کر دیتی؟ تم شوٹ کر دیتی؟ اس نے اسی انداز میں رک کر اس سے کہا۔ وہ اسٹیئرنگ پر دونوں ہاتھ رکھ کر کھلکھلا کر ہنسا۔ کبھی زندگی میں پسٹل دیکھا بھی ہے تم نے؟ اس نے امامہ کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ سالار اسے جھکتے ہوئے اپنے پاؤں کی طرف ہاتھ بڑھاتے دیکھا۔ جب وہ سیدھی ہوئی تو اس نے سالار سے کہا، شاید اسے کہتے ہیں۔ سالار ہنسنا بھول گیا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں چھوٹے سائز کا ایک بہت خوبصورت
اور قیمتی لیڈیز پسٹل تھا۔ سالار پستول پر اس کے ہاتھ کی گرفت دیکھ کر جان گیا تھا کہ وہ کسی اناڑی کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ اس نے بے یقینی سے امامہ کو دیکھا۔ تم مجھے شوٹ کر سکتی تھی؟ ہاں، میں تمہیں شوٹ کر سکتی تھی، مگر میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ تم نے مجھے کوئی دھوکہ نہیں دیا، اس نے مستحکم آواز میں کہا۔ اس نے پستول سالار کی طرف نہیں کیا، صرف اپنے ہاتھ میں رکھا تھا۔